لیکن آہستہ آہستہ ان کی بڑھتی ہوئی مانگ خواتین میں یہ کانفیڈنس، یہ اعتماد پیدا کر رہی ہے کہ ان کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا کوئی خطروں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ وہ بآسانی بڑے باوقار طریقے سے اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہیں، اپنے گھر والوں کی کفیل بن سکتی ہیں، یا جو بھی انہوں نے خواب دیکھے ہیں، اگر وہ اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، پڑھاتی ہیں، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، تو ان کے لیے آنا اور جانا مشکل نہ ہو۔ بھائی جان ایوڈا، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں یہاں پہ ہمارے سینئر منسٹر صاحب کو میں دعوت دینا چاہوں گی۔ یہ ویژن جس کو لے کر ہم چلے ہیں فروری 2023 کو، آج ایک نئے پڑاؤ، ایک نئے سنگ میل پہ پہنچا ہے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں یہاں پہ میں دعوت دینا چاہوں گی جناب شرجیل میمن صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام آج کی ہماری چیف گیسٹ حدیث فریال تالپور صاحبہ، اسٹیج پہ موجود ایم این ایز، ایم پی ایز، یہاں پنڈال میں موجود سینئر منسٹرز، میئر کراچی، ڈپٹی میئر کراچی، ایم پی ایز، میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوست اور ہماری جو بہنیں یہاں آئی ہیں، السلام علیکم۔ نہایت ہی پرمسرت موقع ہے، نہایت ہی فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے دو وعدے عوام سے الیکشن میں کیے وہ بھی پورے کیے، اور جو وعدے الیکشن میں نہیں کیے وہ بھی پورے کیے۔ الحمدللہ یہ جو پروجیکٹ ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، پنک بس سروس کا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے۔ خاص طور پر محترمہ فریال تالپور صاحبہ، کیونکہ یہ ویمن ونگ کی پاکستان کی پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو انہوں نے خصوصی طور پر اس پروجیکٹ پہ بڑا ایمفسائز کیا، اور شروع سے لے کے ہی ان کی گائیڈ لائن چلتی رہی ہے۔ اور اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروجیکٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے مخصوص بسز ہیں، یہ پورے پاکستان کے پہلا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے جس نے یہ شروع کیا۔ آج دن تک پاکستان میں خواتین کے لیے مخصوص بسیں کسی اور صوبے نے شروع نہیں کی۔ جس طرح محترمہ سدرا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ اس کی پذیرائی پورے پاکستان میں ہوئی، میں تھوڑا سوری ٹو سے اس کو اور کریکٹ کروں گا، اس پروجیکٹ کی پذیرائی پوری دنیا میں ہوئی۔ اور وہ کیسے؟ جب یہ پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا تو پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پنک بسز کا کانسیپٹ کیا ہے۔ پھر جب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا تو گارڈین جو برطانیہ کا جریدہ ہے، خلیج ٹائمز، گلف نیوز اور جرمنی کے ٹی وی چینلز نے خاص طور پر اپنے کرسپونڈنٹس یہاں پہ بھیجے، اور ان کرسپونڈنٹس نے یہاں پہ ان کو فلمنگ کی، اس پہ سٹوریز لکھی، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان ایک اتنا پروگریسو ملک ہے اور اس میں وومن امپاورمنٹ کے لیے اس حد تک سوچ ہے کہ وہ خواتین کے ذہنی طور پر ان کو اس طریقے سے سیکیور کرنا چاہتا ہے کہ وہ مرضی سے اپنے گھر سے جائیں اپنی نوکریوں پہ، اپنے کالجز میں، اپنے اسکولز میں، اور بغیر کسی بھی ہیرسمنٹ کے فیئر سے یا ہیرسمنٹ کے ڈر سے ان کو وہ ایک سیف اینڈ سیکیور قسم کا سفری ماحول دستیاب ہو۔ اور نہ صرف کہ سیف اینڈ سیکیور سفری ماحول دستیاب ہو، ایئر کنڈیشنڈ بسوں میں جائیں اور اس میں بھی کم سے کم کرایہ دیں۔ تو یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اور خصوصی طور پر سندھ حکومت کو جاتا ہے کہ جس نے یہ سوچ رکھی۔ تو پوری دنیا میں یہ کہہ دوں گا پورے امریکہ میں کوئی بھی خواتین کے لیے مخصوص اس طرح کا ٹرانسپورٹ نظام نہیں ہے۔ ایز اے انفارمیشن منسٹر میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، برطانیہ میں نہیں ہے، پورے یورپ میں ایسے کوئی اس طرح کی سروس نہیں ہے کہ صرف خواتین کے لیے بس سروس ہو، اور پورے گلف میں بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہماری حکومت اور جو ہماری لیڈرشپ کا جو ویژن ہے وہ ہمیشہ سے وومن امپاورمنٹ کے لیے ہے، خواتین کو اس طرح کی سہولتیں ملیں جس سے وہ آرام سے جو ہے اپنا کام کاج کر سکیں بغیر کسی فیئر کے ساتھ۔ تو یہی ویژن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا تھا، ہے۔ ٹرانسپورٹ میں
اور بھی بہت سارے پروجیکٹس الحمدللہ شروع کیے ہیں اور بھی آئیں گے. 2 دن پہلے ہی میرپور خاص میں بس سروس سٹارٹ کی اور اب پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید بھی بسیں آ رہی ہیں اور پروجیکٹس ہمارے اب آتے ہی رہیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, چاہے اس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہوں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا ادیب فریال تالپور صاحب ہوں, پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے غریب عوام کو آسان اچھی قیمتوں میں جدید ترین جو سفری سہولیات میسر ہوں. میں یہ بھی بتانا چلوں, آج اگر آپ اپنے موٹر سائیکل پہ بھی جائیں اور کسی آفس سے گھر جائیں تو آپ کو شاید پیٹرول میں زیادہ خرچ کرنا پڑے گا, لیکن اگر آپ ایئر کنڈیشنڈ بس میں جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کم خرچہ کرنا پڑے گا. ایک اور بات بھی کر دوں کہ ہماری جتنی بھی بسز چل رہی ہیں کراچی میں, چاہے وہ BRT اورنج لائن چل رہی ہو, چاہے وہ پیپلز بس سروس چل رہی ہو, چاہے ہماری EV بسز چل رہی ہوں یا بھی نئی گرین بسز ہیں وہ چل رہی ہیں, اس سب میں خواتین کے لیے مخصوص جگہیں ہیں. یہ نہیں کہ ان بسز میں خواتین سفر نہیں کر سکتی, لیکن یہ جو پنک بسز ہیں یہ وہ بسز اس میں کوئی مرد سوار نہیں ہو سکتا, اس میں صرف اور صرف خواتین ہی جو ہے سوار ہو سکتی ہیں. ہم نے جب یہ لانچ کی تھی لاسٹ ایئر, تب ہم نے انیشیٹو کہا تھا کہ بسز میں کنڈکٹر اور ڈرائیورز میل ہوتے ہیں, تو ہم نے یہ شروعات کی تھی کہ ہم فیمیل ڈرائیور سے جو ہے فیمیل کنڈکٹرز ہم نے انٹروڈیوس کی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے اس پروجیکٹ میں اور انکلوڈ کیا کہ ہم اپنی خواتین بہنوں کو ان کو ہم ٹرین کریں کہ یہ بسز چلا سکیں, اور وہ ایک انقلابی قدم تھا کہ ہیوی وہیکل چلانے کے لائسنس پر ان کی ٹریننگ. تو اس مد میں ہم نے ان کو ٹریننگ دی خواتین کو, اور خواتین ڈرائیورز کی ٹریننگ ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے. آج کی ہی تقریب میں جو ہے ہماری چیف گیسٹ صاحبہ ان کو کچھ کو لائسنس بھی دیں گی اور ان کو جو ہے کچھ کو لرننگ لائسنس بھی ملیں گے. پھر ان لائسنس کے بعد ان کو ہم یلو لائن BRT کے پروجیکٹس میں ڈرائیونگ کا ان کو موقع بھی دیں گے. اور اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ خواتین کو کس طرح انکریج کیا جائے, تو SMTA نے ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو ان خواتین کے لیے ایڈ دیے. پھر جن خواتین نے انٹرسٹ شو کیا, اور یہ خواتین صرف کراچی سے نہیں ہیں, یہ سندھ بھر سے خواتین آئیں, ان کو ہم نے ڈیورنگ دا ٹریننگ 40,000 روپے اسٹائپن دیا, لنچ فری دیا, اور پھر شاید 30,000 روپیز ان کو جو ہے ہم نے اور بھی وہ دیے, تاکہ وہ جس ایک نوبل کاز کے لیے آ رہی ہیں تو اس میں ان کو فائنینشیل ہیلپ بھی گورنمنٹ دے سکے. تو یہ اس سے بڑی گورنمنٹ کی نیت وومن امپاورمنٹ کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی. تو آج کی تقریب میں پھر ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ چیف گیسٹ صاحبہ بھی بات کریں گی اور پھر آگے تقریب بھی چلے گی. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب. اور جس طرح کے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے خواتین کی امپاورمنٹ کو ہمیشہ اپنے لیے ایک کلیدی نقطہ بنا کے چلے ہیں. جب ہم بچے تھے, ہم اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, ان کا پاکستان کی وزیر اعظم بننا, یعنی مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم بننا, یہ ایک خواب تھا جو سچ ہوا, جس نے کئی لوگوں کو انسپائر کیا. آج بھی کئی ایسے اقدامات جب ہم پالیسی میٹرز کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو خواتین پولیس کا ہونا, خواتین کے لیے بسز ہونا, کس طرح آج نئی جہت کھولی جا رہی ہے کہ کنڈکٹر سے لے کے ڈرائیونگ تک, اس کے لیے بھی خواتین یہ خواب دیکھ سکتی ہیں. شاید آپ کے اور میرے لیے یہ ایک بڑی معمولی سی بات ہمیں لگتی ہے, لیکن جن کی زندگیاں اس سے بدلتی ہیں یقیناً وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے. خواتین و حضرات, ہماری ویمنز ونگ کی چیئر پرسن اینڈ آف کورس دا پرسن ہو آلسو شیئرز دس ویژن, جن کی کاوشیں ہیں آج کی اس تقریب کے لیے بھی, اس انیشیٹو کے لیے بھی, آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم اپنی مہمان خصوصی کو یہاں پہ خطاب کے لیے دعوت دینا چاہیں گے. استقبال کیجیے جناب فریال تالپور صاحبہ. شکریہ, مہربانی, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرجیل میمن صاحب, منسٹر ٹرانسپورٹ انفارمیشن, ناصر حسین شاہ صاحب, سہیل انور سیال صاحب, مرتضی وہاب میئر صاحب, ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب, یہاں بیٹھی ہوئی میرے ساتھ MNAs, MPAs, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ, سوشل, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. GA بھٹو, بہت ہی زبردست کاوش
شرجیل میمن صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اتنا زبردست ٹرانسپورٹ سسٹم کراچی کے لیے اور ہمارے رورل سندھ میں لایا گیا ہے. یہ ظاہری بات ہے کہ کسی کا ویژن ہے. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ ہم ایزی ٹرانسپورٹ موومنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو دے سکیں. اسپیشلی لیڈیز کے لیے یہ جو پنک بس سروس شروع کی گئی ہے میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا ایک قدم ہے. اس سے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے صبح میں شام میں دوپہر میں جب ہماری بچیاں نکلتی ہیں چاہے وہ آفس جا رہی ہوں چاہے وہ کسی اور ڈیسٹینیشن میں جا رہی ہوں کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر وہ عام بسز میں ٹریول کریں. اگر میں کسی کو یاد کراؤں کچھ کراچی شہر میں میں بھی رہی ہوں آپ سب رہتے ہیں کہ اگر آپ ایک نارمل بس میں بیٹھیں گے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سامنے کا کمپارٹمنٹ ہے وہاں بس ڈرائیور ہوتا ہے اور وہاں بہت ساری عورتیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں. پیچھے کا جو کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں صرف مرد حضرات ہوتے ہیں. تو عورتوں کے لیے بہت اسمال سی اسپیس ہوتی ہے جہاں وہ بچیاں یا عورتیں ٹریول کرتی ہیں بیٹھتی ہیں بڑی تکلیف میں ہوتی ہیں. تو یہ پنک سروس میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے عورتوں کے لیے بہت ہی اہم اور وقت کی ضرورت تھی. اس سے ظاہری بات ہے کہ ایک مورل سٹینڈرڈ بچیوں کا بڑھتا ہے. فیملیز سیف انوائرمنٹ چاہتی ہیں کہ ان کی بچیاں ٹریول کریں تو یہ ایک سیف انوائرمنٹ ہے جو ملی ہے دی گئی ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ڈرائیورز اینڈ کنڈکٹرز بھی عورتیں ہیں ایئر کنڈیشنڈ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ تھر میں کول مائنز میں وہاں بس ڈرائیورز جو ہیں وہاں بھی عورتیں ہیں اور وہ تھر کی عورتیں ہیں جو وہ بسز بڑی ٹرکس چلاتی ہیں. تو آف کورس عورتیں اور مرد شانہ بشانہ اگر کام کریں گے تو اکنامکلی سب کے گھر میں بھی بہتری آئے گی ایک ہمارے سماج میں بھی بہتری آئے گی اور سوچ میں بھی بہتری آئے گی. یہ ضروری تھا کہ ہماری عورتوں کو سیف انوائرمنٹ دی جائے. اسپیشلی جو عورتیں کام کرتی ہیں گھر سے نکلتی ہیں گھر چھوڑتی ہیں وہ جہاں جاتی ہیں آتی ہیں ان کے لیے ایسی انوائرمنٹ جہاں وہ اپنے آپ کو سیف فیل کریں بہت ضروری تھا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کری ہے کہ بہتر سے بہتر معاملات بہتر سے بہتر ہوں اور ہمارے مرد ہوں یا عورتیں ہوں سروس ڈیلیورنس کریں. پاکستان پیپلز پارٹی بلیوز ان سروس ڈیلیورنس اور ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے. خیر میں ضرور چاہوں گی کہ یہ جو 50 روپے شرجیل صاحب میرا خیال ہے یہ 50 روپے ہی ہے نا جو دینے پڑتے ہیں. خیر میری ایک دل کی خواہش ہے معلوم نہیں یہ ہو یا نہ ہو کہ یہ مفت سروس ہو جائے اسپیشلی عورتوں کے لیے. کیا ہی بہتر ہو کہ اگر عورتوں کو پیمنٹ نہ کرنی پڑے اور یہ پیسے ان کے بچ جائیں جو ان کو آگے چل کے کام آئیں. تو ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہوگی کہ سوچا جائے. کیوں میئر صاحب آپ بھی ہنس رہے ہیں جی. چھوٹی سی ایک میری خواہش ہے اور آپ کو ایک ریکویسٹ ہے کہ اف مینجڈ آئی ڈونٹ نو کس طرح ہوگا لیکن اگر یہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. اینی وے ونس اگین سدا جی ونس اگین آپ کو بہت بہت مبارک ہو. شرجیل صاحب ویری گڈ انیشیٹو ٹیکن. آف کورس اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات تھے جو آپ نے فلفل کیے. میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ بھی ایسے اچھے انتظامات کیے جائیں جیسے آج ہوئے ہیں. and I can see the pink buses. اللہ کرے کہ آگے چل کے بھی ہم ایسے اس قسم کی بسز لے کے آئیں ہم لوگوں کی مدد کریں ہیلپ کریں. تھینک یو. تھینک یو. ویری ویل تھینک یو ویری مچ. بہت ہی اپریشیٹ کیا میں نے مہربانی. تو یہ کل سے ہی ہو جائے گا شروع فرام ٹمورو آنورڈس فار 2 months. اچھا ویری گڈ بھائی. یہ اناؤنس کریں کہ 2 مہینے کے لیے فری نو بڈی ہیز ٹو پے. ماشاء اللہ ویری گڈ. چلو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو انسان کے دل سے خواہش پیدا ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین پوری کر دیتا ہے. تو آئی ایم ہیپی کہ میری دل کی خواہش تھی کہ پوری ہوئی آج. مہربانی. تھینک یو. جی اے بھٹو.